إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے اپنا ہفتے عبادت قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے والدین کا حق بھی ذکر فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک والدین کے حق کی کتنی اہمیت ہے، کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا حق ذکر فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے والدین کا بھی حق ذکر فرمایا۔ اللہ کا حق اور والدین کا حق، یہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر۔ اس لیے والدین کی فرمانبرداری کرنا اور والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی بات اور ان کے کہے کو ماننا، ان کی ہر طرح سے خدمت کرنا اور کسی بھی طریقے سے ان کو اذیت نہ پہنچانا، یہ چند اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، جس کو آج بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، اسی لیے وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے پہ تل جاتے ہیں، والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اقوال کے ساتھ یا اپنے اعمال کے ساتھ اذیت پہنچاتے ہیں، والدین کو، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کو رلاتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ آج عمومی رویہ ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ہوتے ہیں، ایسی اولاد بہت کم ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی فرمانبردار ہوتی ہے۔ آئیے ذرا اس کی اہمیت کو بیان کریں اور پھر اس کے ثمرات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اپنا حق ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہ تمام ظاہری اور اسی طرح غیبی طاقتوں کا مالک ہے، ظاہری اور غیبی قوتوں کا مالک ہے۔ ظاہری اور غیبی قوتوں کا جو مالک ہے
اسی اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اور اسی سے امیدیں وابستہ کرو اور اسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کے اظہار کرو، اسی کے سامنے اپنی غلامی اور اپنی ذلت کا اظہار کرو، اس لیے کہ تم محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے، تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، اور وہ تمہارا محسن ہے، مربی ہے، اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لہذا اسی کو اپنا داتا سمجھو اور اسی کو اپنا غوث اعظم مانو اور اسی کے سامنے اپنی فریادیں رکھو، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانو۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا حق وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے اندر ہر نیکی آتی ہے، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں، جس قسم کی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ والدین کے ساتھ کرو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، چاہے وہ بڑی سی بڑی نیکی ہو۔ آپ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، طرز بود و باش کو بہتر بناؤ۔ والدین کے ساتھ رہ رہے ہو تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا طرز بود و باش اچھا رکھو، میل ملاپ اچھے طریقے سے رکھو اور اپنی کسی بات اور اپنی کسی حرکت سے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یاد رکھیں رب کا فیصلہ ہے تو رب کے فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کے فیصلے میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن رب کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کا تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تو نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے اور ان کو اذیت نہیں پہنچانی۔ یہ رب کا فیصلہ ہے جو جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح رب کے پہلے فیصلے کو ماننا ضروری ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی طرح رب کے اس فیصلے کو بھی ماننا ہے اور اس فیصلے کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکانا ہے، سر تسلیم میں خم کرنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے باقاعدہ اس کا عہد لیا، پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا بنو اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے۔ یہ عہد لینا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل، عہد کون لے رہا ہے؟ اللہ رب العزت لے رہا ہے۔ کس سے لے رہا ہے؟ بنو اسرائیل سے لے رہا ہے۔ کس بات کا عہد لے رہا ہے؟ اس کا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ہمیشہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے شکر کو ان کے شکرانے کے ساتھ ملا دیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکرانہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکرانہ ادا کرو۔ ماں باپ بھی تمہارے منعم ہیں، تمہارے محسن ہیں، تمہارے مربی ہیں، تمہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے احسانوں کو یاد کرو، اپنے ماں باپ کے احسانوں کو فراموش نہ کرو۔ لہذا رب کے احسانات بے شمار ہیں، اس کا بھی شکر ادا کرو، اور والدین کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں تمہارے اوپر، لہذا ان کے سامنے بھی ہمیشہ شکرانے کے جذبات کا اظہار کیا کرو، ہمیشہ ان کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ نہ شکری نہ کیا کرو، نہ تو اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کرنا ناجائز، نہ شکری کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کرنا بھی، اور اسی طرح والدین کی نہ شکری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کی وصیت کی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو، اس انسان میں سارے انسان آتے ہیں، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ کافر ہوں، تمام کے تمام انسان
چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، سب کے سب انسانوں کو یہ وصیت ہے، یعنی تاکیدی حکم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان کو نہیں کھولنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی خدمت کر کے، ان کا کہنا مان کے، ان کے ساتھ نیکی کر کے، وہ محتاج ہوں تو ان پہ پیسہ خرچ کر کے۔ اس کی وصیت کی اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انسانوں، تمام مردوں عورتوں کو، چھوٹوں بڑوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، سب کو یہ وصیت۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدہ کی، ماں کی تین خوبیوں کو بیان کیا۔ وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ تین خوبیاں فرمایا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ حملته امه کرہا، دقت اور مشقت اور ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، 9 مہینے تک اس کو اٹھائے رکھا۔ حملته امه وهنا على وهن، ماں نے اس کو کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے، کہ جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے دن بدن کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، دن بدن ماں کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ اس کی دقت اور مشقت اور اس کی یہ خوبی کہ اس نے اتنا عرصہ تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ دوسرا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس نے جب تمہیں جنم دیا تو بہت ہی مشقت اور دقت کو برداشت کرتے ہوئے تمہیں جنم دیا۔ اس کو کتنی دقتوں اور تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑا تمہیں جنم دیتے ہوئے، یہ اس کو پتا ہے، یہ تمہیں نہیں پتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ خوبی ہوئی، اور تیسری وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 2 سال تک تیری پرورش کرتی رہی، تجھے اپنے سینے سے چمٹا کر تجھے اپنا خون پلاتی رہی، دودھ کی شکل میں تمہیں اپنا خون پلاتی رہی۔ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تمہاری بھوک اور پیاس کا خیال رکھتی رہی، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے تمہاری خاطر وہ ساری رات جاگتی رہی۔ ان 3 خوبیوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اور یہی وجہ ہے، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کی سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ جا کے کہا تمہارا باپ۔ پہلے تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ تمہارے حسن سلوک یعنی بہترین سلوک کی مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر فرمایا۔ یہ 3 مرتبہ ماں کو باپ پہ فضیلت دی، اس کی ان 3 خوبیوں کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اور خاص طور پر جنم دیتے وقت اس کی تکلیفوں کا اندازہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ یہ ماؤں کو ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو طواف کروا رہا ہے خانہ کعبہ، اور کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے ایسے ہوں جیسے ایک سواری ہوتی ہے، اور یہ بہترین سواری ہے، اس سواری کے لیے بہترین سواری ہے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے وہ بندہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی اس والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر نے کہا نہیں، والدہ کا حق ادا کرنا دور کی بات ہے، اس نے جو تکلیفیں سہی تھی تجھے جنم دیتے وقت، ان میں سے ایک تکلیف کا بھی تو بدلہ نہیں چکا سکا، ساری زندگی تو اس کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی اس کی ایک تکلیف کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا۔
یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، وہاں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ماں کا حق ذکر کیا، حتیٰ کہ ماں باپ کی خدمت کو جہاد پر بھی مقدم، جہاد پر بھی افضل قرار دیا۔ جب پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک بندے نے پوچھا تھا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے پوچھا تھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہے۔ کہا ففیہ ما فجاہد، جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اس خدمت کرو گے تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ آج بہت سارے لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا، حتیٰ کہ اگر ماں باپ کافر کیوں نہ ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو ان کے اس حکم کو نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ تمہیں کفر اور شرک کا بھی حکم دیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہیں چھوڑنا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ اہمیت ذکر کرنے کے بعد کچھ اہمیت ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کچھ اہمیت، کیونکہ اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنا ٹاپک، اپنا موضوع سمیٹنا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے ثمرات و فوائد کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ثمرات و فوائد میں سے کچھ فوائد و ثمرات کہ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتها، سب سے پہلے نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور پوچھا پھر اس کے بعد کون ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بعد میں کیا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے اس کو پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو، آپ اپنے والدین کو بھی راضی رکھا کریں۔ والدین کو راضی کریں گے رب بھی راضی ہوگا، والدین کو ناراض کریں گے رب بھی آپ کا ناراض ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اور اسی طرح فوائد و ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔ جب کبھی زندگی کے اندر آپ پہ کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اصحاب الغار، غار میں 3 پناہ لینے والے افراد کا واقعہ ہے کہ جن پر غار کا منہ بند ہو گیا تھا اور ان کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چنانچہ وہ ان تینوں نے اپنا وہ خاص عمل بیان کیا اللہ کے سامنے جو انہوں نے اپنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ان میں سے ایک، اس نے یہی عمل پیش کیا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی اور ان کے آرام کی خاطر میں ساری رات ان کی چارپائی کے پاس کھڑا جاگتا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر کے وہ خود بیدار ہوں تو میں ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کروں۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ چنانچہ غار کے منہ سے وہ ایک بہت بڑی چٹان جو غار کے منہ پہ آ گئی تھی وہ کچھ ہٹ گئی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ نیکی رائے مانی جاتی۔ میرے بھائی، یہ نیکی ضائع نہیں جاتی، اس نیکی کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا۔ جب کبھی آپ پر کوئی پریشانی آئے گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفتیں دور ہو جائیں گی تمہاری اس نیکی کی وجہ سے۔
جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی، اور قیامت کے دن تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد کیا ہے؟ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، جنت کا بہترین دروازہ ہے کہ والد کی خدمت کر کے تم جنت کے بہترین دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ پھر فرمایا فَإِن شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيِّعْ، اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، یعنی تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ۔ تم اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کی خدمت کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو جنت کا ایک دروازہ تمہارے اوپر بند ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کی والدہ جب فوت ہوئی تو وہ بہت رو رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، ایک ماں کے ذریعے اور ایک باپ کے ذریعے۔ آج ماں فوت ہو گئی ہے تو جنت کا ایک دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا، اس لیے وہ جنت کا دروازہ بند ہونے پہ رو رہا تھا۔ اور جہاں تک باپ کا تعلق ہے میرے بھائیوں، تو عموماً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کو باپ پر فضیلت حاصل ہے، ماں کی خدمت کو باپ کی خدمت پہ فضیلت حاصل ہے، اور ماں کی خدمت کا رتبہ باپ کی خدمت کے رتبے سے زیادہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ وہ پہلو ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تمہیں جنم دیا، پھر جب تک تم خود کھانے پینے کے قابل نہیں ہوئے وہ تمہاری پرورش کرتی رہی، تمہیں کھلاتی پلاتی رہی، اور جب تک تم خود اپنے آپ کو واش کرنے یا اپنے آپ کو پاک کرنے کے قابل نہیں ہوئے وہ تمہیں واش بھی کرتی رہی، تمہاری طہارت بھی کرتی رہی۔ یہ کتنا عرصہ؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ لیکن میرے بھائی، اگر ماں کا یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف تمہارا باپ صرف 3، 4 یا 5 سال نہیں، وہ ساری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے، ساری زندگی تمہارا باپ تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ تمہارے بچپن میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارے نخرے برداشت کرتا ہے، پھر تمہیں تعلیم دلاتا ہے، تمہیں اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے اور اعلیٰ ڈگری دلاتا ہے، تمہارے سارے خرچے برداشت کرتا ہے، تمہاری صحت کے لیے، تمہارے لباس کے لیے، اور اسی طرح تمہارے کھانے پینے کے لیے، تمہارے ڈیلی کے خرچوں کے لیے، جیب خرچ کے لیے وہ اپنے دن رات کی محنت کرتا ہے۔ وہ اپنے خون کی محنت، اپنی جان کی محنت کر کے وہ تمہارے لیے کماتا ہے، تمہاری خاطر وہ کماتا ہے، تمہاری خاطر وہ دن کو در پہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، تمہاری خاطر وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے۔ تو یہ تمہارا باپ وہ ہے کہ جو تمہارے بوجھ کو بھی برداشت کرتا ہے، تمہاری ماں کے بوجھ کو بھی برداشت کرتا ہے، ساری زندگی وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بوجھ برداشت کرتے کرتے وہ چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر باپ کی قیمت کو پہچاننا ہے تو اس سے پوچھ جس کا باپ چلا گیا۔ اللہ کی قسم، باپ کے جانے کے بعد گھر کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنیاں ہوں، بے شک لائٹیں جلی ہوئی ہوں، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے باپ کے جانے کے بعد۔ باپ کو بھی آسان نہ سمجھو۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باپ کی خدمت کرنا۔ اس لیے باپ کو بھی انسان کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ دونوں میرے بھائیوں ریڈ لائن ہیں، دونوں ریڈ لائن ہیں ماں باپ، ان کو کراس نہ کرو۔ جس طرح کسی ریڈ لائن کو کراس کرنا درست نہیں ہوتا، اسی طرح یہ ماں باپ ریڈ لائن ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اپنی کسی بھی بات کے ساتھ، اپنی کسی بھی حرکت کے ساتھ، اپنے کسی بھی عمل کے ساتھ ان کو تکلیف نہ پہنچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کبھی تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری ان گستاخیوں کی وجہ سے بار بار پریشان کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو
کہ ماں باپ کی زبان سے کبھی تمہارے خلاف بد دعا کے الفاظ نکل جائیں. اگر بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو پھر وہ بد دعا تمہارا دامن نہیں چھوڑے گی, وہ ساری زندگی تمہارے پیچھے لگی رہے گی, اور اس کا تمہیں احساس بھی ہوگا پھر دنیا کے اندر زندگی میں ہی تمہیں اس کا پتہ چل جائے. میرے عزیز بھائیوں, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کو اذیت پہنچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتلائیے. فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے ساتھ ہی وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, جو والدین کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانا. آپ اس طرف دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنا, اور ادھر اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ دونوں گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیے ہیں, شرک بھی اور والدین کی نافرمانی کرنا بھی. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے, وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لینے والا ہوتا ہے. جیسے کبھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا. اور یاد رکھیں, جو لوگ اپنے ماں باپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں اور ماں باپ کو راضی نہیں کرتے, ماں باپ کو راضی نہیں کرتے, ان کو آخرت میں تو جو سزا ملے گی, دنیا کے اندر بھی ان کو سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ, سارے گناہ جو ہیں ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے لیٹ کر سکتا ہے, مؤخر کر سکتا ہے جس گناہ کو بھی چاہے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا کو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا, بلکہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے. وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک ہے ظلم کرنا. ظلم کی سزا آپ کو دنیا کے اندر ہی مل جائے گی, قیامت کی سزا اور ہوگی, وہ الگ ہوگی. لیکن دنیا کے اندر آپ نے اگر کسی پہ ظلم کیا اور آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی, اپنا وہ گناہ معاف نہیں کروایا, تو مظلوم جب آپ کے خلاف بد دعا کرے گا تو وہ بد دعا سیدھی عرش باری تعالیٰ تک پہنچے گی اور اس کی سزا بھی دنیا کے اندر ملے گی. اور دوسرا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانا, کسی بھی طریقے سے والدین کو تکلیف پہنچانا, والدین کو رلانا, والدین کو پریشان کرنا. یہ وہ گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے. اور والدین کے نافرمان وہ بدبخت انسان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, تین بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا قیامت کے دن. ان میں سے ایک اپنے ماں باپ کا نافرمان, دوسری وہ عورت جو کہ اپنی وضع قطع کے ساتھ, ظاہری شکل و صورت کے ساتھ وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے, اور تیسرا الدیوس, وہ انسان جس کے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہو اور اس نے اپنی زبان کو بند کیا ہوا ہے, اپنی آنکھوں پہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہو اور اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہو کہ گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس سے منع نہیں کر رہا. تو یہ ان تین بدبختوں میں سے ایک ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تین قسم کے افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کا نافرمان. وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ, اور ہمیشہ نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے والا. اور وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى, وہ بدبخت انسان جو کبھی چھوٹا یا بڑا احسان کرتا ہے تو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے, اور وہ جس پہ احسان کرتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں, والدین کے ساتھ نیکی کریں, وہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ والدین کی نافرمانی کریں اور والدین کو اذیت پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ نیکی کرنے کی توفیق دے اور اس بہت بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جب تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عندک یبلغن عندک تمہارے پاس وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ خاص طور پر بڑھاپے کے اندر ماں باپ محتاج ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے پاس ہی ہوں۔ یہ نہیں کہ اولاد بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ کے آئے، دارالامان میں جا کے چھوڑ کے آئے کہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یا وہاں پر ان کی خدمت کی جائے، نہیں، عندک تمہارے پاس ہوں اور وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تمہارے لیے 5 احکامات۔ یہ 5 احکامات کیا ہیں؟ فلا تقل لهما اف، پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ اف جو ہے یہ ہلکے انداز کے اندر ناراضگی کا اظہار ہے، ہلکے انداز کے اندر کہ ماں باپ کوئی بات کہیں اور آپ آگے سے کہیں اف۔ یہ اف ہلکا سا انداز ہے اپنی ناگواری کا، اپنی ناراضگی کا۔ اگر یہ ناگواری اور ناراضگی کا ہلکا سا اظہار اف کی شکل میں یہ جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے، تو اس سے بڑا کوئی بھی لفظ، اس سے بڑا کوئی بھی انداز اپنی ناگواری کے اظہار کرنے کے لیے کیا وہ جائز ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی ناجائز۔ پہلا حکم یہ کہ لا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ دوسرا ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ ماں باپ کوئی بات کہیں سامنے سے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنی اپنے ماں باپ کی، بلکہ اس کو برداشت کرنا ہے۔ تیسرا وقل لهما قولا كريما، ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے نا تو باوقار انداز سے بات کرو، باادب ہو کر، مؤدب ہو کر، باادب انداز سے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو، گستاخی کے انداز میں نہیں بلکہ باادب انداز سے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو۔ قل لهما قولا كريما۔ اور چوتھا حکم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر طرز کھاتے ہوئے ان کے سامنے جھک کے رہو، ان کے سامنے جھک کے رہو، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، ماں باپ کے سامنے عاجزی انکساری کے اظہار کرو، جی ابا جان، جی امی جان کہہ کر ان سے بات کرو، ان کے اوپر تکبر نہ کرو، ان کے اوپر بڑے بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، تم جتنے بڑے منصب پہ پہنچ جاؤ، جتنے بڑے بزنس مین بن جاؤ، جتنی بڑی دولت تم اکٹھی کر لو، جتنی زیادہ تم پراپرٹی بنا لو، تم کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے، ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہارے بڑے ماں باپ، لہذا ان کے سامنے جھک کے رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة۔ اور پانچواں حکم یہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے رب ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب میرے ان ماں باپ پر رحمت فرما، چاہے وہ زندہ ہوں تب بھی، چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں تب بھی ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرو، رب ارحمهما۔ اور یاد رکھو یہ دعا کیوں کرنی ہے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے، ماں باپ نے مل کر بچپن کے اندر میری پرورش کی اور انہوں نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، تو اللہ تو بھی ان کے حال پہ رحم فرما، زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو چکے ہوں تب بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے،
اور ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اپنی کسی حرکت کے ساتھ یا اپنی کسی بات کے ساتھ، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، چھوٹی حرکت ہو بڑی حرکت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ان کے دلوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اور اسی حدیث کو ذکر کر کے آپ کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ فرأیتنی فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ فسمعت صوت قارئ یقرأ القرآن، میں نے ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہاں پر؟ جنت کے اندر۔ خواب میں دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا اور فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ ھذا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان کی قرأت قرآن کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا یہی بدلہ ملتا ہے۔ کبھی یہ شخص فوت نہیں ہوا اور اس کی قراءت قرآن کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سن رہے ہیں؟ جنت کے اندر سن رہے ہیں۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، اور ماں باپ آپ کے حق میں دعائیں کب کریں گے؟ جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، اگر آپ ماں باپ کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں گے، دکھ پہنچائیں گے، تو پھر یاد رکھنا ماں باپ آخر کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آخر برداشت کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے منہ سے بد دعا نکل جائے، بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو پھر وہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے، اور اگر ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمارے اوپر رحم کیا، اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ ہمیں بھی والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ ہم سب کو اللہ جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.